إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فصيلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تمام تعریف و توصیف اس خالق کائنات کے لیے ہے جنہوں نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دھرتی کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. اور اللہ رب العالمین کی توصیف کے بعد اگر اس کائنات کے اندر کوئی حمد، کوئی توصیف، کوئی تعریف کے لائق ہے تو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر ہزاروں ہزار درود شریف ہو. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور احادیث نبویہ سے ایک حدیث پڑھی جس سے میری آج کی اس تقریر کا عنوان ہوگا کہ علماء کرام کا مقام و مرتبہ. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بہت ہی محکم انداز میں پیدا کیا اور اس میں انسان اور جن کی تخلیق فرمائی اور انسان اور جن کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور اس رسولوں کی آمد کا سلسلہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منقطع ہو گیا. اور انبیاء کرام کی مشن دہی کی انجام دہی کے لیے اللہ رب العالمین نے علماء کرام کی ایک جماعت تیار فرمائی کہ وہ انبیاء کرام علماء کرام کی جو مشن، علماء کرام کے جو کام تھے ان کو ادا کریں. اور یہ علماء کرام حقیقی معنوں میں سماج و معاشرے کے اصلاح کے اولین ذمہ دار ہیں اور یہی سماج و معاشرے کے حقیقی بہی خواہ ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ان کے کاندھوں پر
عوام کو سیدھی راہ دکھانے کی ذمہ داری رکھی اور کتاب و سنت کی توضیح و تفسیر اور دعوت و ارشاد کا فریضہ عائد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، اور یہی لوگ حقیقی معنوں میں فلاح اور کامیاب والے ہیں۔ اللہ رب العالمین اور یہی علماء کرام کی جماعت ہے جو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والی جماعت ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت دوسری آیت میں فرما دی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے علماء کرام ہی کی جماعت ہے۔ علماء کرام جتنے علماء کرام کے علم میں تازگی، ایمان میں بڑھوتری ہوگی، اسی اعتبار سے ان کے اللہ رب العالمین سے ان کا خوف بڑھتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جاننے والے شخصیت کی مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، جبکہ نہ جاننے والے جاہل شخص کی اہمیت و حیثیت کچھ نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے احادیث مبارکہ کی ورقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے علماء کرام کو بہت ہی اونچا مقام، بلند و مرتبہ عطا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین جسے علم شرعی کی توفیق بخشتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ یہی نہیں، علماء کرام ہی وہ جماعت ہے، علماء کرام ہی وہ جماعت ہے اگر وہ اس کائنات سے، اس دنیا سے وفات پا جائے تو اس کے بعد بھی اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ اس کائنات سے، اس دنیا سے جو بھی انسان مر جاتے ہیں ان کے مر جانے کے بعد اعمال، ان کے مر جانے کے بعد اجر و ثواب کا دروازہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں کوئی اجر و ثواب ملتا نہیں ہے الا من ثلاثہ، سوائے 3 اعمال کے۔ وہ 3 اعمال کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں الا من صدقۃ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ جو عام لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں، مثلا کسی دیہات میں، مثلا کسی سڑک چوراہی میں ایک ٹیبل دے دیے جس سے لوگ پانی پیے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کا فائدہ اس شخص کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، کہ ایک عالم اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ اور یہ فائدے کسی دوسرے غیرے کو معلوم نہیں، کسی غیرے کو حاصل نہیں، علماء کرام کو ہے جو علم سیکھنے کے بعد کسی دوسرے کو علم سکھاتے ہیں، اس کے چلے جانے کے بعد ان کے شاگرد جو باحیات رہتے ہیں وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو علم دین سکھاتے ہیں، تو اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی اس دنیا میں کوئی برائی کام کرتا ہے، یا تو کسی فیس بک میں یا کسی سوشل میڈیا میں کوئی ایسا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے جس میں برائی ہے، جس میں اشلیلتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے مرنے کے بعد جتنے شخص اس ویڈیو کو دیکھے گا اس کا گناہ اس شخص کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ اولاد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد
اپنے والدین کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی علماء کرام ہی ہے، کیونکہ نیک اولاد آپ اسی وقت بن سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے اسی وقت دعائے خیر کر سکتے ہیں جب آپ عالم دین ہوں گے، جب آپ کے اندر علم دین ہوگی۔ اور اگر آپ کے اندر علم دین نہیں ہوگی، آپ اپنے والدین کے لیے دعائے خیر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر وہ ایمانی تقویٰ نہیں ہوگا، وہ ایمانی جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا جس کے بنا پر آپ اپنے والدین کو دعائے خیر ان کے چلے جانے کے بعد ان کو دعا دے سکتے ہیں، ان کے نام پر صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ علماء کرام وارثین انبیاء ہیں، علماء کرام وارثین انبیاء ہے۔ علم ایک انتہائی بیش بہا دولت اور عظیم نعمت ہے۔ شریعت اسلامیہ نے علم کو انتہائی عظیم اور اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسانی زندگی کی صلاح و فلاح کی بہبودی تصور ممکن نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے سب سے بہتر انسانوں یعنی نبی کریم یعنی انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام کو اس نعمت سے وافر مقدار میں بہرور کرایا تھا، اور وہ انبیاء کرام اپنی اپنی قوم میں سب سے بڑے اللہ جانکار شخص تھے، اور وہ اللہ رب العالمین کی دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے علماء کرام کے چلے جانے کے بعد انبیاء کرام کے چلے جانے کے بعد اس علم کو نہیں اٹھائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے علماء کرام سے چلے جانے سے پہلے علماء کرام کی مشن کی انجام دہی کے لیے انبیاء کرام کے چلے جانے کے بعد انبیاء کرام کے چلے جانے سے پہلے علماء کرام کی ایک جماعت تیار فرمائی، جو لوگوں کو انبیاء کرام کی جو مشن تھی اس مشن کو آگے بڑھاتے رہے اور وہ تمام انبیاء کرام اپنی زندگی میں علی وجہ البصیرہ اللہ رب العالمین کی فرمودات کو، اللہ رب العالمین کی احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے، اور اسی طرز پر علماء کرام بھی نبی کریم انبیاء کرام رسول علیہ السلام کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی کام کو انجام دیتے ہوئے کسی طرح کی کوئی مشقت پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی دین کی تبلیغ اور اشاعت کرتے رہتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، کہ اللہ رب العالمین نے کہ نبی کریم کے فرشتے طلباء کرام سے خوش ہو کر ان کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، کہ علماء کرام انبیاء کے طلباء اعظام جب علم کے راستے میں نکل پڑتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام وارثین انبیاء ہیں، اور انبیاء کرام نے وراثت میں دینار اور درہم کو علماء کرام کو وارث نہیں بنائے، بلکہ کس چیز کی وارث بنائے؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، کہ انبیاء کرام نے وراثت میں علماء کرام کو دینار اور درہم نہیں دیے، بلکہ انہیں علم کی وراثت دی۔ اور انبیاء کرام کے چلے جانے کے بعد یہ علماء اعظام اللہ رب العالمین کی فرمودات کو لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ ایک عالم کا مقام عابد سے بھی بلند و بالا ہوتا ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عابد اور ایک عالم کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عابد پر میری فضیلت اسی طرح ہے جیسا کہ تم میں سے
کم تر انسان پر میری فضیلت ہے۔ اور اس حدیث میں آگے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ایک عالم دین کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ایک عالم دین کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ایک عالم دین کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اس حدیث میں غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ایک علماء کرام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند اور بالا بتایا ہے، کیونکہ کہ ان کے لیے تمام چیزیں، تمام مخلوقات دعائے خیر کرتی ہے، کیونکہ بغیر علم کی عبادت کرنے والا شخص خود گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی گمراہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسے وہ علم سے ناآشنا ہوتے ہیں، اسے عبادت کرنے کے طریقے معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنے عبادت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ آپ مشرکین مکہ ہی کو لے لیں کہ وہ لوگ عبودیت کے معترف تھے، لیکن یہ اعتراف ان کا علم سے عاری تھا، جس کی بنا پر وہ کافر اور گمراہ ٹھہرے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بتوں کے تعلق سے فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کو اولیاء بنا لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم جسے ولی مانتے ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اسی اللہ رب العالمین کے لیے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی ولی، کسی مرید یا کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی تقرب اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آپ اللہ رب العالمین کی فرمودات، احکامات، فرائض، واجبات کو صحیح سے ادا کریں گے۔ جبکہ انہوں نے یہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کفار مکہ نے ایسا کر ڈالا تھا، لیکن اسے علم نہیں تھا، علم نہ ہونے کی بنا پر وہ کافر اور گمراہ ٹھہرے۔ علماء کرام کا مقام مجاہدین اور شہداء کے مقام و مرتبہ سے بھی بلند بالا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ علماء کرام وارثین انبیاء ہے، علماء کرام کا مقام ایک عابد شخص سے بھی بلند و بالا ہے، اسی طرح علماء کرام کا مقام و مرتبہ مجاہدین اور شہداء کے مقام و مرتبہ سے بھی بلند و بالا ہے۔ بہت سارے فقہا کا کہنا ہے کہ علماء کا مقام صرف عابدوں کے مقام و مرتبہ سے بلند و بالا نہیں ہے، بلکہ مجاہدین اور شہداء کے مقام و مرتبے سے بھی بلند و بالا ہے، کیونکہ مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود کے قول کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں سعادت پانے والے بہت سارے حضرات علماء کرام کی تعظیم کو دیکھ کر یہ آس لگائیں گے، یہ امید کریں گے کاش مجھے عالم بنا کر مبعوث کیا ہوتا۔ حسن بصری کہتے ہیں علماء کرام کی روشنائی اور شہیدوں کے خون کو اگر ناپا جائے، وزن کیا جائے، تو علماء کرام کی روشنائی، علماء کرام کی قلم کی سیاہی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور شہیدوں کے خون کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو علماء کرام کی روشنائی، علماء کرام کی قلم کی سیاہی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ علماء کرام کی اتنی عظیم و مرتبہ کیوں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ عالم ہی جہاد کے فضائل، فوائد، احکامات، شروط، واجبات کو جانتے ہیں کہ وہ فرض جہاد اور نفل جہاد کے مابین تفریق کو جانتے ہیں، وہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ کون سا جہاد فرض ہے اور کون فرض عین ہے، جبکہ اس کے مقابل ایک جاہل شخص ناآشنا ہوتے ہیں اسے جہاد کے واجب اور فرائض کیا ہے وہ نہیں جانتے ہیں، وہ فرض جہاد اور نفل جہاد کے مابین
तफरीक को नहीं जानते हैं। बसा औकात ऐसा होता है कि फ़र्ज़ जिहाद को छोड़कर नफल जिहाद करने लगते हैं, और बसा औकात ऐसा भी होता है कि एक जाहिल शख्स जो इल्म से नाआशना होते हैं, जो इल्म से नाआशना होते हैं, वो जिहाद के वक्त जिहाद के शरई पासो लिहाज नहीं रखता है, जिसकी बिना पर वो गलत तरीके से जिहाद करने की बिना पर गुमराह साबित होते हैं। इस बारे में खवारिज का फितना एक मशहूर है। खवारिज जो इस उम्मत के सबसे बड़े फितने हैं। उनका अकीदा है कि मुर्तकिब कबीरा हमेशा जहन्नम में जाएंगे। उनका एक फितना ये है कि खवारिज बहुत आबिद गुजार थे, वो फ़राइज़ की अदायगी भी करते थे, जिहाद भी करते थे, लेकिन वो इल्म से नाआशना थे, जिसकी बिना पर उनकी इज्तिहाद गलत साबित हुए, यहाँ तक कि मुसलमानों के बरसरे पैकार हो गए। और खवारिज के एक लीडर अब्दुल्ला बिन मुलजिम ने, जिन्होंने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया, और ये मलून, ये शैतान, ये मरदूद इंसान इस चीज़ को तक़र्रुब इलाही का ज़रिया समझते थे कि मैंने एक शख्स को कत्ल कर दिया, कि क्योंकि ये इल्म से नाआशना था, इन्हें पता नहीं था कि जिहाद किनसे करनी है, जिहाद के वाजिब क्या है, जिहाद क्या मुसलमानों से करनी थी। इस शख्स को, एक खवारिज को पता नहीं, ये इल्म से नाआशना होने की बिना पर ये गुमराह ठहरे। मोहतरम सामिन किराम, इल्म और उलमा की कदर व मंजिलत देखिए कि इस हुए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे अच्छे मखलूक इंसान है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को भी दराजात अता किए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, कि इस हुए यूँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों का मकाम बुलंद व बाला किया है, लेकिन उलमाए किराम का मकाम व मर्तबा इससे भी बुलंद व बाला है। मोहतरम, क्योंकि ये अंबिया किराम, ये उलमाए किराम अंबिया इज़ाम के वारिसीन हैं। अंबिया किराम के चले जाने के बाद यही समाज के असल बही ख़्वाह हैं, ये समाज की इस्लाह के काम करते हैं, ये समाज के लिए बेगैर कीमत के अपनी जान को लुटा देने वाली जमात है। मोहतरम सामिन किराम, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि इस वक्त इस उम्मत में उलमा किराम की वही हैसियत, वही मकाम है जो किसी ज़ीहू जिस्म में धड़कते हुए दिल की है। अगर किसी जिस्म में दिल ना हो तो वो जिस्म बेमुर्दा, वो जिस्म कोई काम के नहीं है। उसी तरह अगर किसी समाज में उलमा ना हो, आलिम रब्बानी ना हो, तो वो समाज बेरूह, यानी उस समाज की कोई हैसियत नहीं है। अगर उलमा कराम दीन की खिदमत में मसरूफ़ ना होते तो आज मुसलमानों का दीन के साथ बाकी रहना मुमकिन नहीं है कि वो दीन में बाकी रहे। लेकिन आज लोगों ने उलमा कराम की तौहीन करना, उलमा कराम को जो इज़्ज़त है, जो एहतराम है, उसको ना देते हुए, उनको इज़्ज़त व एहतराम ना देते हुए बल्कि उनकी तानाज़नी करते हैं। ऐसी सूरत में उलमा कराम को छोड़कर मुतआलिमीन और गैर आलिम लोगों का बोलबाला होने लगा, जिसकी बिना पर लोगों ने गैर आलिम मुतआलिमीन लोगों को अपने सरदार बना लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग बेगैर इल्म व फ़िक़्ह के किसी को अपना सरदार बना ले कि वो लोग इसी की सबब से हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म दीन को, इल्म शरीयत को एक ही मर्तबा नहीं उठाते हैं बंदू से, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म दीन को, इल्म शरीयत को उलमा किराम की वफ़ात के ज़रिए उठा लेते हैं। अगर उलमा किराम की वफ़ात होती है तो आप ये समझे कि वो ये ना समझे कि एक आलिम मर गया हमारे समाज से, बल्कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे समाज से इल्म का जनाजा उठाए जा रहे हैं, सिर्फ एक आलिम की वफ़ात नहीं। और आगे फरमाया कि
اور آگے فرمایا کہ اور آگے بولا کہ یقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فصيلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، کہ جب سماج میں کوئی عالم نہیں باقی رہے گا تو لوگ کس کو سردار بنائیں گے؟ جاہل لوگوں کو سردار بنا لیں گے۔ ایسی صورت میں جب ان سے فتویٰ طلب کی جائے گی، جب ان سے کسی مسئلہ کو لے کر جایا جائے گا ان کے پاس، تو وہ ایسا فتویٰ دیں گے جس سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے فتویٰ سے علماء دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج ہم نے علماء کرام کا دامن چھوڑ دیا، علماء کرام کا مذاق اڑانا، ان پر طعنہ زنی کرنا، ان کی غیبت کرنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ علماء کرام کی طعنہ زنی، ان کی شانوں میں گستاخی، ان میں طعنہ زنی کرنا، یہ اہل زیغ و ضلالت کا شیوا ہے۔ علماء کرام پر طعنہ زنی کرنا، ان کی غیبت کرنا، ان علماء کرام کی طعنہ زنی کرنا، ان کی غیبت شروع کرنا، یہ اس علماء کرام کی ذات اور شخصیت پر طعنہ زنی نہیں، بلکہ اس کے دین، اس کے علم پر شخصیت ہے اور اس کے علم پر طعنہ زنی ہے۔ اور جو علماء کرام کو اذیت پہنچاتے ہیں، علماء کرام کو اونچی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اسے نچلی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور علماء کرام کو دشمنی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے احادیث قدسیہ کے اندر ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے علماء کرام سے دشمنی رکھے، جو میرے علماء کرام سے بغض رکھے، جو میرے علماء کرام کو اذیت پہنچائے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ آج لیکن ہم نے علماء کرام اتنی ساری توضیحات، اتنے سارے علماء کے توضیحات احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی ہم علماء کرام کی توہین کرتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کو تار کرتے ہیں۔ علماء کرام ہونے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہونا، یہ ہرگز نہیں۔ علماء کرام فرشتے نہیں ہوتے ہیں، علماء کرام آپ ہی جیسے ایک شخص ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر جس طرح نفسی خواہشات ہوتے ہیں، علماء کرام کے اندر بھی نفسی خواہشات ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنی نفسی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، علماء کرام بھی کنٹرول کبھی کبھار نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آپ اس کی بنا پر علماء کرام کی غیبت، علماء کرام پر طعنہ زنی سڑک چوراہوں پر، چائے کے دکانوں پر نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جب گناہ کے شکار ہوتے ہیں کیا آپ پر کوئی طعنہ زنی کرتے ہیں؟ اگر ہم علماء کرام کی طعنہ زنی نہ کرنے کے بجائے ہم اپنے نگاہ پر، اپنے اعمال پر، اپنی ذات پر اگر نظر دوڑائے تو ہم علماء کرام کے پیچھے نہ پڑنے سے اپنی اصلاح خود کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ علماء کرام ایسی غلطیاں کیوں کرتے ہیں۔ علماء کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، جو علماء کرام کو حق کو نہیں مانتا ہے، جو علماء کرام کو وہ مقام نہیں دیتے ہیں جو جس کا وہ مستحق ہے، تو اور وہ اس کی توہین کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا، کہ وہ ہمارے طور طریقے پر نہیں ہے، ہماری سنتوں پر نہیں ہے، جو کسی بڑے شخص کو عزت و احترام نہیں کیا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور چھوٹے پر شفقت اور رحم کی نگاہ سے نہیں دیکھا، وَيَعْرِفَ لِعَالِمَنَا، اور علماء کرام کو نہیں پہچانا، علماء کرام کی جو مقام مرتبہ ہے وہ مقام کو نہیں پہچانا، ان کو بری نگاہ سے دیکھا، ان کو اونچی نگاہ سے دیکھا، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہمارے طور طریقے پر نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، ہر زمانے میں لوگوں نے علماء کرام کو وہ مقام و مرتبہ دیا جس کا وہ مستحق تھے۔ آپ عہد صحابہ میں دیکھیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نو عمر ہونے کے باوجود بڑے بڑے صحابہ کرام اسے اونچی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کی احترام کرتے تھے، اس کی توقیر کرتے تھے۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دمشق میں گیا تو دیکھا کہ دمشق میں اجلائے صحابہ کرام کی ایک جماعت تشریف فرما تھی، ایک صحابہ کرام کی ایک جماعت مسجد کے اندر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دیکھا کہ اس جماعت کے اندر ایک چھوٹا سا شخص
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی آنکھیں سرمئی تھی۔ لوگ جب کسی فتویٰ مسائل میں پریشان ہوتے یا کسی فتویٰ کا حل نہیں کر پاتے تو لوگ معاذ بن جبل کی طرف رخ کرتے۔ تب وہ مسلم خوالانی کہتے ہیں میں نے اپنے قریب بیٹھے شخص کو پوچھا یہ کون شخص ہے جس کی طرف لوگ توجہ ہوتے ہیں کسی مسئلہ میں جب خود سے حل نہیں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ معاذ بن جبل ہیں جو علم کے پہاڑ ہیں اور ہم علم کے پہاڑ ہیں۔ اس سے یہ بات واضح طور پر صاف ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں کم سن ہونے کے باوجود علم کی دولت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام اسے اونچی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ علماء کرام کے ذریعے اور ایک مثال اور ایک مثال لیجئے کہ خلیفہ مامون رشید، عباسی خلیفہ مامون رشید جن کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے اپنے 2 بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک نحوی امام فرا کے پاس بھیجا۔ جب امام فرا کسی مصلحت کے تحت جب مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو خلیفہ مامون رشید کے 2 بیٹے اپنے استاد امام فرا کے جوتیاں سیدھا کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ خلیفہ کے بیٹے علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں آج اگر ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے کے کسی ماسٹر کے بیٹے اگر ایسا کبھی نہیں کریں گے، وہ اوپر سے دیکھ کے اور چپل کو الٹی کر کے بھاگیں گے۔ آپ دیکھیں کہ علماء کرام کی عزت خلیفہ کے 2 بیٹے نے اس طرح کی۔ اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ علماء کرام کا مقام و مرتبہ ہر زمانے میں لوگوں نے کی، لیکن آج ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جو علماء کرام کی عزت تو کیا، ان کی توقیر تو کیا، ان کی توہین کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کیسے علماء کرام کو بدنام کیا جائے۔ اگر علماء کرام بائک لے کر سوار ہوتے ہیں یا اپنی بیوی کو لے کر کہیں گھومنے جاتے ہیں تو چائے چوراہی میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو علماء کرام، مولوی صاحب اپنے بیوی کو لے کے مال جا رہے ہیں، اپنے مولوی کو لے کے کہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں، کیا آپ اپنی بیوی کو لے کر کہیں مال یا کہیں گھومنے نہیں جاتے ہیں؟ تو جب آپ جاتے ہیں علماء کرام کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ کیا وہ غلط کام کر رہے ہیں؟ لیکن آج ہم نے اپنا رویہ، اپنا سوچ بدل لیا کہ اگر ہم کریں تو وہ چیز وہ غلط نہیں، اگر علماء کرام کریں وہی چیز غلط ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے دماغ سے سوچا ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے کہ علماء کرام ہی اصل میں ہماری بہی خواہ ہے، ہماری سماج کی اصلاح کے اولین ذمہ دار ہے؟ اگر سماج میں کوئی مسائل درپیش ہوتی ہے تو اس مسائل کو حل کرنے کے لیے علماء کرام ہی آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا ایک جیتا جاگتا مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج جب گوپل چندر اگروال جنہوں نے شیرشاہ آبادیہ برادری کے اوپر گوبر اٹھالا، ان کے اوپر کیچڑ اٹھا ڈالا، شیرشاہ آبادی برادری کے اوپر انہوں نے نازیبانہ باتیں کی جو ہم کسی کو منظور نہیں ہیں، اور اس مسئلے کو اور اس مصیبت کو سب سے پہلے برداشت کرنے والے، سب سے پہلے سوچنے والے، اس مسئلہ کو حل کرنے والے کسی پروفیسر، کسی ڈاکٹر، کسی ماسٹر نہیں تھے۔ اس مسئلہ کو حل کرنے والے، اس مسئلہ کو سب سے سنگین جاننے والے علماء کرام کی جماعت تھے۔ اگر علماء کرام اس مسئلہ کو نہیں سوچتے کہ اگر آج ہم اس مسئلہ کو گمبھیر سے نہیں لیں تو ہمارے پچھلے نسل اس مسئلہ کو ہمارے پیچھے جو آنے والے نسل ہیں یہ اس مسئلے سے مشکلات کا سامنا اٹھا سکتے ہیں۔ تو جب علماء کرام، آپ اس کا مثال جانتے ہیں، اگر علماء کرام کے ساتھ، علماء کرام کے قدم بہ قدم کوئی مکھیا، کوئی سرپنچ، کوئی کسی پارٹی کے کاریہ کرتا چلتا ہے تو اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنا ووٹ بینکنگ بڑھائیں، لیکن علماء کرام کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والے نسل کی اصلاح کریں،
آنے والے نسل کو اچھی سے زندگی گزارنے دیں. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے بہتر زندگی ہمارے نسل گزاریں. اور معلوم ہے آپ سبھی حضرات کو کہ آنے والے اتوار کے دن کہ ان کے خلاف ایک پروگرام رکھا گیا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنے کام کو چھوڑ کر اس پروگرام میں شریک ہوں، تاکہ اس شخص کو جنہوں نے شیر شاہ آبادیے کے اوپر کیچڑ اٹھانا ہے اس کے منہ توڑ جواب دے سکے. اگر آج ہم اس کے خلاف جواب نہیں دیں گے تو کل اس کے علاوہ آج ایک شخص ہمارے اوپر کیچڑ اٹھانا ہے، کل 2 شخص، 1000 شخص ہمارے اوپر نازیبانہ باتیں بولیں گے، تب ہم کیا کریں گے؟ اگر آج ہم سستی برتیں تو یقین جانیں یہ سستی ہماری نسل کو برباد کر دے گی. اس لیے ہم آپ سے مؤدبانہ التماس کریں گے کہ آپ براہ کرم اتوار کے دن جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کے منہ توڑ جواب دیں، اور علماء کرام کو ان کا مقام جو حق ہے اس مقام کو اس کا جو مقام ہے اس مقام کو آپ انہیں عطا کریں. آپ اس کو نیچی نگاہ سے نہیں دیکھیں. علماء کرام اللہ رب العالمین کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے محبوب ترین بندہ ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے فرمودات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ان کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا ہے. علماء کرام کا مقصد پیسہ کمانا، روپیہ کمانا نہیں ہوتا ہے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ علماء کرام 2 روپیہ کے مالک ہیں، 5000 کے مالک ہیں، ان سے اس کا کیا پیٹ بھرتا ہے؟ یقین جانیں کھلانے کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اگر ہم علماء کرام مہینہ میں 5000 10,000 کما لیتے ہیں پھر بھی ہمارا پیٹ گزر جاتا ہے، لیکن آپ 10,000 50,000 مہینہ کماتے ہیں پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، پھر بھی آپ لوگوں کے پاس ادھار مانگتے ہیں. علماء کرام کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ کی سوچ میں گڑبڑی ہے، آپ کی سوچ غلط ہے کہ علماء کرام 5,000 میں کیا کر لیں گے. آپ علماء کرام کو ان کا حق دیں. آپ علماء کرام کو ان کا جو مقام ہے وہ مقام عطا کریں. علماء کرام کو اونچی نگاہ سے دیکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا گو الہ العالمین تو ہمارے سماج کو ایک اچھا سماج بنا جس کے ذریعے ہم علماء کرام کو ان کا حق عطا فرمائیں. علماء کرام کا جو مستحق درجہ ہے وہ درجہ انہیں دے اور ہمارے سماج کی اصلاح کے کام کرنے میں ان کا مدد عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.